هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. الحمدللہ، اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے آج ہم نے 24واں پارہ ابتدا سے 25ویں پارے کی ربع تک کی تلاوت سماعت کی. اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جس کے پاس اللہ کی صداقت آئے لیکن وہ اس صداقت کا انکار کر دے. یعنی اللہ نے حق کو اور سچ کو بھیجا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کلام مجید کو بھیجا، تو جو ان کے آنے کے بعد ان کا انکار کرے وہ ظالم ترین شخص ہے. متقین کے لیے بتایا کہ ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے. موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، تو جب زندگی اور موت دینے والا وہی رب ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں. بتایا کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. غلطی ہو جاتی ہے اور اس سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ ندامت کے ساتھ سچی توبہ و استغفار کر لے تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے. اور بندہ مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا، اور اگر غلطی پھر بھی سرزد ہو جائے تو وہ نادم و شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے. قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح وہاں عدالت الہی قائم ہوگی اور اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں پر گواہ بن کر تشریف لائیں گے. مومن اور کافر گروہ کے حالات بتائے گئے ہیں. اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے. یہ ایک مرد مومن کے تذکرے کی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. اس صورت میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کا علم اور اس کے فضل اور گرفت کا بیان کیا گیا، اور بطور گواہ قوم نوح وغیرہ کے واقعات کو بیان کیا کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کی تعلیمات سے منہ پھیرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شدید عذاب سے دوچار کرتا ہے. اللہ کی بے حساب رحمت ہے کہ وہ حق پر ڈٹے رہنے والے مومنین کی حفاظت فرماتا ہے. خدائی حفاظت کے بے شمار طریقوں میں سے ایک انوکھا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں فرمائی. یعنی وہ رب اپنے متقین بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کی حفاظت کے بے شمار طریقے ہیں. ان میں سے ایک ظاہری طریقہ یعنی اللہ نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کو قتل کرنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل میں اتنے لوگوں کو، اتنے بچوں کو قتل کر دیا. اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسی گھر میں، اسی کے گھر میں، اسی سے پرورش کروائی. مخالفین حق 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک سیاسی اقتدار والے، دوسرے سرمایہ دار مال و دولت کے پجاری، اور تیسرے باطل مذہب کے پیشوا. یعنی اللہ نے بتایا ہے کہ ہمیشہ یہ 3 گروہ جو ہوتے ہیں وہ حق کا انکار کرتے ہیں یا حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سیاسی اقتدار کی نمائندگی فرعون نے کی. فرعون کی اللہ نے مثال رکھی کہ یہ وہ فرعون ہے جس کے پاس اقتدار تھا، جس کے پاس سیاست تھی. انسان اقتدار میں آ جائے، سیاست میں آ جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں اور میرے سامنے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اس لیے وہ کسی حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ حق کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بڑا مان رہا ہے۔ تو سیاسی اقتدار جو ہوتا ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ ہم سے کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو نمائندہ ہے سرمایہ داری کا وہ قارون ہے کہ اللہ نے اس کو بڑے خزانے دیے تھے، مال و دولت کی، صرف خزانوں کی چابیوں کے لیے جو ہے وہ کئی اونٹ جو تھے جو اٹھا کر اس کی چابیاں لے کر جاتے تھے۔ تو یہ جو سرمایہ دار اور مال و دولت کا جو نشہ ہوتا ہے یہ بھی انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے کس طرح پھر اس قارون کو زمین کے اندر اس کے مال سمیت دھنسا دیا۔ اور باطل مذہب کا پیشوا ہونے کے اعتبار سے جس شخص کو پیش کیا گیا ہے وہ حامان تھا، جو فرعون کا ایک وزیر تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاکت میں مبتلا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان تینوں نے متحدہ محاذ بنایا تھا، یعنی سیاسی اقتدار، سرمایہ دارانہ لوگ اور باطل مذہب کے پیشوا، یہ سب مل کر متحد ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ فتح ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، یعنی انجام کار جو کامیابی ملتی ہے وہ اللہ کے ان بندوں کو ملتی ہے جو اس کے فرمانبردار ہوتے ہیں، جو اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ بظاہر وقتی طور پر ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ مومنین کو کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مہلت کوئی زیادہ طویل نہیں ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت صہیونی قوتیں فلسطین کے اندر مسلمانوں پر حملہ آور ہیں اور ان کو عبادت کرنے سے بھی روکتی ہیں اور ان کو تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے، تو بے شک اس میں ہمارے مسلم حکمرانوں کی بے حمیتی اور بے غیرتی بھی ہے کہ ان کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں کہ کس طرح ایک دشمن جو ہے جب چاہتا ہے دوڑے آتا ہے اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے رہتے ہیں، زبانی کلامی کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں اور بس خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جتنے بھی مرحلے معاملات ہوں، آخر کار اللہ تعالیٰ جو کامیابی اور فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ وہ اہل ایمان کو ہی حاصل ہوگی۔ رسول اور مخلص مومنین کی مدد کرنا یہ سنت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کی مدد کرتا رہا ہے، اور مخلص اہل ایمان کی بھی وہ ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ کی قدرتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ عمل کی جزا و سزا کا قانون ہمیشہ سے ہے، یہ کبھی معطل نہیں ہوا، یعنی جیسا عمل ہوگا اس کی جزا یا اس کی سزا یہ مل کر رہے گی، یہ قانون قدرت ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ جب مہلت ختم ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی، یعنی انسان کو اللہ نے ایک مہلت دی ہے، انفرادی طور پر بھی ہمیں زندگی کی ایک مہلت ملتی ہے، اور اجتماعی طور پر قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو وہ سدھار لیں، ٹھیک کر لیں۔ تو اللہ پاک جو ہے مہربانیاں فرماتا ہے۔ لیکن انفرادی طور پر انسان اگر درست نہ ہو یا اسی طرح اجتماعی طور پر قومیں درست نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو اور ان قوموں کو تباہ اور ہلاک فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ شروع ہوئی۔ یہ سورہ مقدسہ حروف مقطعات حامیم سے شروع ہوئی ہے اور اس میں سجدہ بھی ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام حامیم السجدہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے جس میں نصیحت کی باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ ان ہدایات سے
ان باتوں سے، ان نصیحتوں سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، فرمایا کہ جو علم و بصیرت رکھتے ہیں۔ علم و بصیرت رکھنے والے قرآن کی نصیحتوں سے، قرآن کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آثار کائنات کے ذریعے توحید کا ثبوت دیا۔ مشرکین کی سرگرمیاں انسانی سوسائٹی کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ انسانی سوسائٹی کو بگاڑ اور فساد کی طرف لے جاتی ہیں۔ یعنی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ سے روگردانی کے نتائج بتائے کہ وہ دنیا میں عذاب الہی کی شکل میں آتے ہیں، وہ ظاہری اعمال کا کھلا نتیجہ ہوتا ہے، اور آخرت میں دردناک سزاؤں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ پھر گزشتہ قوموں کے تباہ شدہ کھنڈرات کو عبرت کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ یہ وہ قومیں تھیں جن کو ہم نے مادی طاقت، مادی قوت، جسمانی قوت، ظاہری اعتبار سے بہت کچھ دیا تھا، لیکن جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جن سے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ قرآن کریم دلوں پر اثر ضرور ڈالتا ہے، منکرین نے بھی اس کا اعتراف کیا اور قرآن پڑھتے وقت شور کرنے کا حکم دیا۔ یعنی قرآن ایک ایسا عظیم کلام ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو یہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، حتیٰ کہ جو اس کے منکرین ہیں وہ بھی اس کے معترف ہیں کہ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے قرآن کو بلند آواز سے نہ پڑھو، اس لیے کہ بلند آواز سے تم لوگ پڑھتے ہو تو ہمارے بچے اور خواتین جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، تو اس لیے قرآن کو جو ہے پڑھنے سے منع کرتے تھے اونچی آواز سے۔ اور اسی طرح اگر کہیں قرآن کریم کو اونچی آواز سے پڑھا جاتا تو وہ وہاں کہتے تھے کہ شور مچا دو، تالیاں بجاؤ، ڈھول دھماکے کرو، ایسا شور کرو، وہ چیخو چلاؤ تاکہ کوئی اس کو سن نہ سکے اور سمجھ نہ سکے۔ تو یہ منکرین کا طریقہ رہا ہے۔ اقرار توحید و رسالت پر استقامت کے سبب بتایا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوئی۔ مشاورت کے تذکرے کی مناسبت سے اس سورت کا نام شورا رکھا گیا ہے۔ اللہ کی شان و قدرت کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے فرشتے تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور بتایا کہ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے جو دعوت پیش کی ہے وہ اسلام کی دعوت ہی تھی۔ قرآن کریم راہ حق کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے۔ مومنین قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں جبکہ منکرین بے فکر رہتے ہیں۔ یعنی یہ علامت اور نشانی بتائی ہے اہل ایمان کی کہ اہل ایمان ہمہ وقت اس بات کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اس دن کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جبکہ منکرین جو ہوتے ہیں وہ ان ساری باتوں سے بے فکر ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے خود ضابطہ بنانا یہ سخت قسم کی نادانی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کا اپنا ضابطہ خود ایک متعین کر دیتا ہے کہ جی بس میری زندگی کا ضابطہ یہ ہے، میں نے خود اس کو متعین اور مقرر کرنا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ طالب آخرت ہی کامیاب ہوا کرتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائے اور دونوں جہان کی رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔